بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب موجود ہیں، نیو یارک سے براہ راست رابطے پہ، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ میں حال ہی میں پاکستان کو ایک اہم سفارتی کامیابی ملی، یعنی اسلاموفوبیا اور ہندوتوا کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی وزارت خارجہ اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر بڑے عرصے سے کوششیں کر رہی تھی کہ کس طرح اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آج ہم ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے بات کریں گے اسلاموفوبیا پہ، ہندوتوا پہ، اس کے ساتھ ساتھ بھارتی دہشت گردی اور اس کے ساتھ افغانستان کی تازہ صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، پاکستان کے تعلقات، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور اقوام متحدہ سے متعلق جو ایشوز ہیں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ابھی چند دنوں میں پاکستان کو ایک اہم سفارتی کامیابی ملی، اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ٹیکنیکلی یہ کیا تفصیلات ہیں؟ اب ہندوتوا اور اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر ٹیررزم کی ریویو لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ متین بھائی، اس میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اسے جی کہتے ہیں، گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی۔ وہ بہت سالوں سے چل رہی ہے، اس کا ریویو ہوا ہے یہ سال۔ تو اس ریویو میں ہماری یہ کوشش تھی کہ نہ صرف یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو قراردادیں سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ وغیرہ میں جو ہوئی جی ہیں، وہ صرف اسلامک جو سو کالڈ اسلامک ٹیررزم پہ فوکس کرتی جی تھیں۔ ہماری کوشش تھی کہ جی دوسری قسم کی جو ٹیررزم ہے، جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ٹیررزم ہے، جو مسلمانوں کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے، چند ایک ملکوں میں وائلنس ہو رہا ہے، جو واقعہ آپ جانتے ہیں کرائسٹ جی چرچ میں ہوا، اب کینیڈا میں ہوا ہے، تو ہم، اس قسم کے واقعے جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کی ایک مینیفیسٹیشن جی ہیں، اور اس کو ہم نے اسٹریٹجی میں دلوایا ہے کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو ٹیررزم ہوتا ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ اور سیکرٹری جنرل صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائیں اور ہمیں پیش کریں کہ کس طرح سے دنیا جو اسلاموفوبک ٹیررزم ہوتی ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے۔ تو اس کی ایگزامپلز بہت ساری دی ہوئی ہیں اسٹریٹجی میں، جیسے آپ نے دیکھا جی ہوگا، اور یہ ایک پہلا قدم ہے کہ اسٹریٹجی میں ہم نے اسلاموفوبیا کا جو فینومینا ہے وہ دلوا دیا ہے۔ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، زینوفوبک گروپس ہیں، ان کا ذکر دلوا دیا ہے، اور اس کو اب ہم نے آگے بڑھانا ہے، آگے اس کو لے جانا ہے، اور اسپیسیفک گروپس کے خلاف پھر ہم نے ایویڈنس پیش کرنی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف یہ جو گروپس ہیں، جیسے ہندوتوا گروپس ہیں، جی اور دوسرے ممالکوں میں بھی کچھ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، ان کو کس طرح سے ان پہ بھی پابندیاں لگنی چاہیے، جیسے دوسرے ٹیررسٹ گروپس القاعدہ، داعش وغیرہ پہ لگا ہے، اسی طرح کی ان کے اوپر بھی سینکشنز اور ریسٹرکشنز لگنی چاہیے۔ تو یہ پہلا قدم ہے، اور اس کو پھر ہم نے بڑھانا ہوگا یہاں جنرل اسمبلی میں، سیکیورٹی کاؤنسل میں اور دوسرے اداروں میں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، ہندوتوا کو بھی اس کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں شامل کروانا یقینی طور پہ بھارت کے خلاف پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی ہے۔ کچھ بتائیے کہ اس حوالے سے بھارت نے تو اس چیز کو رکوانے کے لیے بہت کوششیں کی ہوں گی۔ جی جی، انہوں نے بہت بہت کوشش کی۔ وہ انہوں نے جیسے اسلاموفوبیا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہندو فوبیا بھی لگایا جائے، تو جو اسلامی گروپ تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہندو فوبیا کیا ہوتا ہے، اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کا تو ایویڈنس ہے۔ جی جہاں تک کہ ہندوتوا کا ذکر ہے وہ جنرل ٹرمز میں آ گیا ہے کہ
اینٹی مسلم وائلنس ہو رہا ہے، وہ آ گیا ہے. جو گروپس ہیں آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ اگینسٹ مسلمز، ان کا ذکر بھی آ گیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی ریزولوشن میں. تو اس پر اب ہم نے اسپیسیفک ایویڈنس ہم دیں گے، ہم پیش کریں گے کہ کس طرح سے یہ گروپس جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت ہم دیں گے، اس کا انفارمیشن ہم دیں گے، اور انشاءاللہ وہ سیکرٹری جنرل صاحب جو رپورٹ بنائیں گے اس میں بھی یہ اس قسم کا ذکر آنا چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے اس کو آگے بڑھانے تو کی. امبیسڈر منیر اکرم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسی انتہائی بااثر بین الاقوامی آرگنائزیشن، انٹر گورنمنٹل اور ملٹی لیٹرل فورم ہے، یہ اسلام و فوبیا کو رکوانے میں یقینی طور پہ کوئی اپنا کردار ادا کر پائے گی؟ جی دیکھیں، اقوام متحدہ میں بہت قسم کے ادارے ہیں. اب جہاں تک کہ سیکیورٹی کونسل ہے تو وہاں فیصلے کروانے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ویٹو پاور ہے. پر دوسرے گروپس ہیں، ہیومن رائٹس کونسل ہے، ان کی اسپیشل راپورٹرز گروپس ہیں، دوسرے سول سوسائٹی گروپس ہیں، جنرل اسمبلی کے ادارے ہیں. وہاں ہم ریز کر سکتے ہیں، اور اس کو طریقے سے ہم نے کرنا ہوگا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. ایک یہ کیمپین ہے، پر یہ کیمپین اب شروع ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اسلامی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ہماری حمایت کی، اور ان کی سپورٹ کے تحت ہم نے اس کو لے آیا ہے اسٹریٹجی. امبیسڈر منیر اکرم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو بھارتی دہشت گردی جو پاکستان میں وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. جوہر ٹاؤن لاہور میں جو دھماکہ ہوا، اس کی تمام تر ایویڈنسز لاسٹ ویک پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موعد یوسف، ان کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء اور آئی جی نے تمام تر ایویڈنسز کے ساتھ یقین کے ساتھ کہا کہ اس میں بھارتی انٹیلیجنس ملوث ہے. آپ یہ فرمائیے، اس سے پہلے بھی ہم ایک ڈوزیئر امریکہ کو دے چکے ہیں، اقوام متحدہ کی لیڈرشپ کو دے چکے ہیں، جو آپ نے خود ڈوزیئر پہنچایا تھا. اب یہ جو لیٹسٹ انڈین ٹیررزم کی ویو ہے، اس کو آپ یو این میں ایکسپوز کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ کس کس فورم پہ انڈین ٹیررزم کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے؟ یہ اقوام متحدہ میں کافی سارے ادارے ہیں جہاں ٹیررزم کا ایشو ہم ریز کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کونسل کو ہم پیش کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کونسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹیز ہیں ان کو ہم ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا. جو ڈوسیئر کی بیسس کے اوپر ہم نے جو خط لکھا تھا ٹو دا چیئرمین آف دی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، 1267 کمیٹی اسے کہتے ہیں، ان کو خط لکھا تھا، اور وہاں پھر پروپوز کیا گیا کمیٹی میں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. اس کو ہندوستان نے بلاک کیا. تو سیکیورٹی کونسل میں کیونکہ ہندوستان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس وہ ایک بلاکنگ پاسبلٹی ہے جو وہ بلاک کرتا ہے. پھر دوسرا ہے جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اسی کمیٹی کی، اور دوسری کمیٹیز کی ایک کاؤنٹر ٹیررزم مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس کو بھی ہم پیش کرتے ہیں. اور ان کی بھی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے مان لیا، جو مانیٹرنگ ٹیم ہے. اب اس کو کس طرح سے ہم فیصلہ نکالیں سیکیورٹی کونسل سے، وہ مشکل ہے کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس کے دوست ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں. پر اس کو ہم پھر دوسرے اداروں میں لے جائیں گے. جنرل اسمبلی کی آئٹمس ہیں، وہاں ہم ریز کریں گے. ہیومن رائٹس کونسل میں ہم ریز کریں گے. تو اس پہ ایک کیمپین چلانا ہوگا، کیونکہ ہندوستان بڑی طاقت ہے تو وہ سیکیورٹی کونسل میں تو روک سکتا ہے، بٹ ہم نے ہر طرف سے اس کو ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے
واقعے کیا ہوئے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر اقوام متحدہ نے کچھ ایکشن لینا چاہیے. یہ کیمپین ہوگا جس کو ہم نے چلانا ہوگا، پر اس میں جو مشکلات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح کی مشکلات. جی، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، یہ بتائیے، افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور طالبان کل کی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 160 اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی مستقبل کے روڈ میپ کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جن ڈسٹرکٹس کو انہوں نے فتح کیا ہے وہاں پہ خواتین، اقلیتیں، سرکاری ملازمین، میڈیا، سول سوسائٹی، تمام لوگ محفوظ ہوں گے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، افغانستان کا آگے امن اور مفاہمتی عمل کا کیا مستقبل ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں اب جو 160 آپ نے کہا، میرے نظر میں جو ہماری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کوئی 180 جی، اب ڈسٹرکٹس پہ. یہ تازہ ترین ہوگا، یقینی طور پہ آپ نے اپڈیٹ کر دیا، شکریہ. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے خود نے بھی، طالبان نے کچھ ایسی انسٹرکشنز ظاہر کی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین اور جو لوگ ان سے رجسٹ نہیں کریں گے، جو جنگ میں نہیں آئیں گے، وہ محفوظ ہوں گے. ہاں، ان کے خلاف ہوگا. اب آگے کیا ہوتا ہے، میرے خیال میں کہ سب کو یہ ظاہر ہے کہ اس مسئلے، اس جنگ کا جو حل ہے وہ پولیٹیکلی ڈھونڈنا پڑے گا، اور پولیٹیکلی ہوگا، کیونکہ افغانستان ایک بہت ملٹی ایتھنک اور ڈائیورس ایک ملک ہے جس میں بہت ساری ٹرائبس ہیں، فیکشنز ہیں. ان سب کو ساتھ لے آنے کے لیے ایک پولیٹیکل اگریمنٹ کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں کہ طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے. پر وہ کس قسم کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا، اس میں پاور شیئرنگ کیا ہوگی، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، اس کے انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے، اس پہ ابھی تک مذاکرات ہو رہی ہیں اور ہو رہی تھی، اور ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے. اور جتنی افغان پارٹیز ہیں ان میں آپس میں انٹریکشن ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے وہ پھر صلح کریں اور کوئی سمجھوتا پہ آئیں کہ جی ان کے ملک کو وہ کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں. تو ہماری کوشش، پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ سب پارٹیز کو ہم انکریج کریں کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں اور آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں اس پہ، اور کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ وہ راضی ہو جائیں. یہ افغانستان میں تو ہسٹوریکلی آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ سب کو ایک ون پیج پہ لے آنا بہت مشکل ہے، پر پاکستان کام کر رہا ہے. ٹروئکا، جو یو ایس، چائنا، رشیا، پاکستان کا جو ٹروئکا +1 کہتے ہیں اس ادارے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ کی ایک تجویز تھی استنبول کانفرنس، لیکن وہ نہ ہو پائی اور ترکی نے اس کی میزبانی کرنی تھی، تاہم طالبان اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ نہیں ہو پائی. آپ یہ فرمائیے کہ اقوام متحدہ کا کردار دنیا میں امن اور تنازعات کا حل کرنا ہے. افغانستان کا امن داؤ پہ لگا ہوا ہے، اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے
امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پہ امن کو یقینی بنانے کے لیے اور ایک کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے؟ یہ دیکھیں، اقوام متحدہ کی جو جی، رول ہے وہ وہ رول وہ ادا کر سکتا ہے جو جو کانفلکٹ کی جو پارٹیز وہ ہیں اگر وہ چاہیں تو جی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارٹیز نے آپس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا جی چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کس قسم کا رول پلے کرے، اور جو ریجنل پاورز ہیں افغانستان کے نیبرز جو ہیں، امیڈیٹ نیبرز جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے دینی ہے کہ کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا رول ہم، وہاں کرے اور کس قسم کی اس سے مدد وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلے اب تک نہیں ہوئے ہیں، ہم، کیونکہ جو سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہم، وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہم، تو اس لیے ابھی تک وہ سمجھوتے پورے نہیں ہوئے ہیں کہ اقوام متحدہ کا رول کیا ہوگا، پر رول انہوں نے ادا جی کرنا ہے۔ کچھ کس طرح سے انٹرنیشنل اسسٹنس لے آنا ہے، ہم، ہیومینیٹیرین سپورٹ لے آنا ہے، ہم، اور پارٹیز کو ساتھ میں بٹھانا ہے، کنسلٹیشنز کروانی ہے، وہ رول ہوگا، پر ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور فیصلے نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ تک۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان نے پیش قدمی کی اور کابل پہ اگر وہ قابض ہو گئے تو پاکستان کا اس صورتحال میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پاکستان پہ دباؤ پڑے گا کہ طالبان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں؟ دیکھیں، ہماری پاکستان کی تو ہر وقت یہ کوشش رہی ہے کہ ہم کس کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں۔ دباؤ ڈالنے جو ہم ایک سپر جی پاور نہیں ہیں، نہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی صلاح مشورے سے ہم لوگوں کو، ہمارے جو افغان بھائی بہنیں ہیں، ان جی کو ہم سمجھائیں کہ جی آپس میں آپ صلح کریں، اور آپ کی بہتری ہے اس میں، پاکستان کی بھی بہتری ہے، خطے کی بہتری ہے کہ آپ آپس میں صلح کریں۔ تو یہ ایڈوائس تو ہم جی دے رہے ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے بہتری ہوگی، طالبان کے لیے بہتری ہوگی، جو باقی جو افغان پارٹیز ہیں ان کے لیے بہتری ہوگی کہ آپ صلح صفائی سے آپ کوئی سمجھوتے پہ آ جائیں۔ پر اب جیسے جانتے ہیں افغانستان کی ہسٹری، یہ ایک مشکل کام ان کو سمجھانا، پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کچھ صلح کر لیں۔ ہمارے لیے تو یہ سب میں بڑی بات ہے کہ وہاں صلح اور امن ہو، اور کس قسم کی وہاں پولیٹیکل رجیم ہوگی اور پاور شیئرنگ کیا ہوگی وہ ان کے اوپر ہے، وہ ہم نے ڈکٹیٹ نہیں ہم کر سکتے۔ امبیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ افغانستان کی سرزمین سے مسلسل پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں، بین الاقوامی دہشت گردی کی تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو رکوانے میں کابل حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ چونکہ کابل حکومت کا انتہائی اہم کردار ہے دہشت گردی کو رکوانے میں اور اس بات کو یقینی بنانے میں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جی نہیں، ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ جیسے وہاں افغانستان میں صلح ہو، تو اس صلح میں جو ہماری جو اس میں انٹرسٹ ہوگا اور ہمارا جو ڈیمانڈ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے، اور جس طرح سے طالبان نے ایشورنس دی ہے امریکہ کو کہ دہشت گردی افغانستان سے ان کے خلاف نہیں ہوگی، تو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی، اور جو بھی ادارے، جو ٹیررسٹ گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان پہ پابندیاں ہوں گی، ان کو یا گرفتار کریں گے یا ان کو باہر نکالیں گے، ان کو ڈسارم کریں گے، اور میرے خیال میں دوسرے جو ملک ہیں
उनका भी यही डिमांड होगा, चीन का, रूस का, सेंट्रल एशिया का, ईरान का, सबका यही एक डिमांड होगी नई हुकूमत, तो जो भी हुकूमत निकलती है वहाँ अफगानिस्तान में, कि जी आप दहशतगर्दी अपनी अपनी सॉइल से टेररिज्म को रोकें, तो दिस विल बी मेजर मेजर इशू फॉर पाकिस्तान। जी, कश्मीर की तरफ आते हैं। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो इकदाम किया और मकबूजा कश्मीर पर जिस तरीके से जहराना कब्ज़ा करके उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाया, अगस्त में इसको 2 साल हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन 2 बरसों में हिंदुस्तान के ऊपर इस हवाले से कोई प्रेशर बढ़ा? चूँकि 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर के अंदर बेतहाशा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। मकबूजा वादी मुकम्मल लॉकडाउन में है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं की गई। सफारतकारों समेत इंसानी हकूक़ के कारकुन, मीडिया, अक़वाम मुत्तहिदा के एवं फ़ौजी मुबस्सरों तक को वादी में एंटर होने की इजाज़त नहीं। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 साल में कोई रोल अदा किया, और अगर नहीं किया तो उसकी क्या वजह है? जी देखें, इसमें हमने इवेल्युएट करना है कि रियलिस्टिकली अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है जी। और क्या नहीं कर सकता है। जहाँ तक कि पॉलिटिकल एक्शन का मतलब है, तो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को 3 मरतबा उठाया है, जी। 50 साल के बाद उठाया है, और सलामती काउंसिल ने कंसिडर किया है, और ये जो मसला जो दबा जी। हुआ था वो फिर इंटरनेशनलाइज हो गया है, और इट इज नाउ ऑन द एक्टिव एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, कि वहाँ ऐसी ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वो ताकत, कुछ उनमें से ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की पूरी हिमायत जी। करते हैं, और हमारी जो पॉलिसी है, कश्मीर की पॉलिसी है, उसके साथ नहीं है। जी। तो हमने ये जो एक ऑब्स्टिकल है उसको हमने एड्रेस करना है, और इस वजह से सलामती काउंसिल से फैसले निकालने मुश्किल हैं, ये वीटो पावर के वजह से। पर हमने मसला दूसरे इदारों में भी उठाया है, जनरल असेंबली में उठाया है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाया है। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्पेशल रापोर्टर्स हैं, अगर उनकी आप रिपोर्ट्स देखें तो उन्होंने तो बिल्कुल कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स इज इन फ्री फॉल इन इंडिया एंड कश्मीर। सलामती काउंसिल में पिछले 2 हफ्ते पहले सेक्रेटरी जनरल ने जो तकरीर की ऑन इंडियन एक्शन अगेंस्ट जी। चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, जो उनके पैलेट गन्स इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट जी। पेश की सिक्योरिटी काउंसिल में, और हिंदुस्तान बैठा हुआ है। उसके सामने सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि ये पैलेट गन्स को आप बंद करें, और जो ये बच्चों को आप सिक्योरिटी जो पॉलिसीज उसमें एसोसिएट आप ना करें। तो इस तरह की धमकियाँ उनको मिल रही हैं। ये तो खुले सिक्योरिटी सलामती काउंसिल की फ्लोर पर सेक्रेटरी जनरल ने उन्हें कहा है। पीछे उनको डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना आ रहा होगा कि उनके दोस्त भी ये कह रहे हैं उनसे कि आप ये जो अपनी पॉलिसीज हैं इनको आप बदलें, ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप उसको रोकें। और इसी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आया है। ये हमारी कोशिशों की वजह से, और जो हमने पाकिस्तानी डायस्पोरा, कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल रापोर्टर्स, इन सब को जो हमने मोबिलाइज किया जब से इमरान खान ने साहब ने यहाँ तकरीर की जनरल असेंबली में, उस दिन से ये कैंपेन हमारा शुरू हुआ है, और उसकी वजह से मोदी साहब पर काफ़ी प्रेशर आया है। अंदरूनी अगर देखें, इंसानी हकूक तो उसकी खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं, पर उन्होंने स्टेबलाइज तो नहीं कर सके कश्मीर को।
वहाँ हर दूसरे रोज़ वहाँ वाक़ये होते हैं, जी प्रोटेस्ट होती हैं। इसके जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जारी है। उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसी वजह से वो उनके जो प्रो इंडियन कश्मीरी लीडर्स हैं उनके जी साथ उन्होंने मुलाकात की। और उसका भी उनके साथ भी वो समझौता नहीं कर सकते हैं, लीव अलोन हुर्रियत जी के साथ। तो हिंदुस्तान की एक बड़ा डायलेमा है। हम्म, मकबूजा कश्मीर में वो बिल्कुल फंसे हुए हैं, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर से उनका झड़प हो गई है चीन जी के साथ। 1 लाख फौज वहाँ उन्होंने मूव की है वहाँ। जो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करने निकले थे, वो अभी नहीं जी कर सकते हैं। तो अगर तोलें आप तो हिंदुस्तान की जो पोजीशन है कश्मीर में वो काफ़ी कमज़ोर है। और वो जानते हैं कि वो हल करने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ कोई चाल चलनी पड़ेगी, वो चाल चल रहे हैं। हम्म, अब उसमें हमने देखना है कि हम कितना इनको कुछ कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या किस तरह से कश्मीरी अवाम के लिए हम रिलीफ दिला सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। तो हमने रियलिस्टिकली चलना है, पर ये कैंपेन है, इसको हमने चलाना है, प्रेशर जारी रखना है और उससे फिर हमने देखना है कि जी पॉलिटिकली क्या नतीजा निकल सकता है और उसमें हम क्या अपना फ़ायदा और कश्मीरियों का फ़ायदा किस तरह से जी कर यहाँ सकते पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। एम्बेसडर साहब, आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और आप ये बता रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी दबाव हिंदुस्तान पे पड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान की जो गिरफ्त थी मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो कमज़ोर पड़ चुकी है। कुछ ये बताइए कि इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है मसले कश्मीर को हाईलाइट करने के हवाले से, चूँकि 2 बरस लॉकडाउन को 5 अगस्त 2019 के लॉकडाउन को मुकम्मल हो चुके होंगे। तो इस मरतबा हम क्या पहलू उजागर करने जा रहे हैं, क्या नए नुक्ते सामने लाने जा रहे हैं UN जनरल असम्बली के सालाना इजलास में, और तवक्को की जाती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस इजलास में शिरकत करेंगे? जी मुझे अब तक मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला नहीं किया है जी कि वो आएँगे या नहीं आएँगे। यहाँ अभी तक जो प्रोसीजर होगा, जो किस तरह से यहाँ जनरल असेंबली का इजलास के क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे ये कोविड की वजह से, वो अभी तक को फैसले यहाँ पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद में मेरे ख़्याल में हम फैसला कर जी सकेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन किस लेवल पे होनी चाहिए। प्राइम हम्म। मिनिस्टर साहब खुद आएँ या फॉरेन मिनिस्टर साहब आएँगे। पर लेकिन हमारी हमारी हिकमत अमली तो तवक्को होगी यकीनी तौर पे। जी। तो अब हमारी कोशिश तो यही होगा कि ये हम अपना कैंपेन जो है कश्मीर के ऊपर, उसको हम जारी रखेंगे। जो ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस की जो थर्ड कमेटी कहलाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है उसमें उठाएंगे। और जो स्पेशल रापोर्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो स्पेशल रापोर्टर्स हैं वो उनकी रिपोर्टें वहाँ पेश होंगी। हम्म, और उसमें काफ़ी हिंदुस्तान के बारे में और कश्मीर के बारे में काफ़ी कहा गया है। तो उस मौके पर फिर हमें एक मौका होगा इसको प्रोजेक्ट करने के लिए और हम्म। उस पे हम कहेंगे कि और क्या काम हमने करना है। ये जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनको हम रिकमेंडेशंस देंगे कि आगे वो किस तरह से मसले को आगे बढ़ा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीरियों की। इसके अलावा जनरल असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स जी होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट पे डिबेट होती है।
اور پیس اینڈ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، تو ان موقعوں پہ بھی ہم کشمیر کو ریز کرتے ہیں اور ریز کریں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی جس طرح سے اگر ہائی لیول ریپرزنٹیشن ہوگی، اگر دوسرے یہاں لیڈران آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ہماری بائیلیٹرل ایکسچینجز ہوں گی، اور وہاں بھی ہم نے کشمیر کو پریس کرنا ہے ایجنڈے پر۔ اس کے علاوہ اب اسلامی ممالک بھی یہاں ملتے ہیں، اسلامک فارن منسٹرز کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوتی ہے جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنز پر، تو وہاں بھی کشمیر کا مسئلہ ریز ہوتا ہے اور کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں کشمیر کے بارے میں کانٹیکٹ گروپ کی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، کانٹیکٹ گروپ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے اس کی بھی ایک اجلاس ہوگی فارن منسٹرز لیول پر، وہاں بھی اسٹریٹجی بنے گی کہ ہم آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اسپیسیفکلی اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفکلی ہم کیا کریں گے۔ اچھا امبیسڈر صاحب، لاسٹ منٹ ہے، یہ بتائیے کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائننس انسٹیٹیوشنز، اس میں یو این ڈی پی شامل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے جتنی گرانٹ، جتنی امداد ہمیں ان بین الاقوامی اداروں سے بشمول یو این ڈی پی سے ملنی چاہیے تھی، اتنی ملی، یا اس کے لیے کوئی اور نئی پروپوزل ہے آپ کے پاس، اور وہ کتنی مؤثر اور کارآمد وہ تجویز ہوگی؟ جی مدین بھائی، جیسے آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں کہ کافی گنجائش ہے ہمارے جی پاس۔ بہت سارے اداروں میں کچھ جو پیسہ ہے اسسٹنس کے لیے، جی سپورٹ کے لیے، اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، پر ہم نے اس کے لیے بہت اسپیسیفک پروجیکٹس بنانے ہوں گے، اور اچھے پروجیکٹس بنانے ہوں گے جو ہم ان کو پیش کر سکیں، جیسے کووڈ ریکوری پر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پر، کلائمیٹ چینج پر۔ ہم اگر اچھے پروجیکٹس بنا کر پیش کر سکیں تو ہمیں کافی اضافہ ہو سکتا ہے اسسٹنس، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ کافی ہمیں ایکسیس مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی تجویز سامنے آئی ہے؟ جی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے جس میں پاکستان میں تھا، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے اوپر کچھ کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر صاحب کچھ فیصلے کریں گے، اس کے تحت ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اقوام متحدہ سے موجود تھے پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔